فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ حسب توقع اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی العزیزہ اور ایون فیلڈ کے اندر جو ہے اپیلیں بحال کر دیں، اور فیصلہ جو ہے وہ 10 منٹ کے اندر ہی ہو گیا، 10-12 منٹ کے اندر سب کچھ اور فیصلہ جو ہے ہو گیا۔ اور عمران خان کا جو کیس ہے دوسری جانب اسے جو سائفر کیس کو کالعدم قرار دینے کی جو ایک درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا۔ یعنی ایک طرف تو عمران خان کے معاملات میں آپ کو نظر آ رہا ہے انصاف اور عدالتوں کا کردار، اور دوسری جانب آپ کو نظر آ رہا ہے نواز شریف کے حوالے سے عدالتوں کا اور انصاف کا کردار۔ اس وقت جو ووٹ کو عزت دو کے بجائے اب جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ ریاست کے فیصلوں کو عزت دو، جو بھی ریاست کہہ رہی ہے اور جو امریکہ کی طرف سے جو احکامات آ رہے ہیں اس کو عزت دینا ہے اور اس کو فوقیت دینا ہے۔ اسی پس منظر میں عمران خان کے لیے بھی حکم آ چکا ہے۔ حکم میں پاکستان کے اندر سے بات نہیں کر رہا، باہر سے بات کر رہا ہوں کہ باہر سے ان کو یہ حکم آ چکا ہے کہ بغیر منظوری کے، بغیر ان کی اجازت کے عمران خان کے لیے کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی رعایت دینے کا کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ نواز شریف کے لیے بھی جتنے احکامات آئے ہیں اور جو کچھ نواز شریف کو جو رعایتیں ملی ہیں، اگر آپ میرا ویلاگ اگر دیکھتے رہے ہوں گزشتہ 6 ماہ سے اور 1 سال سے، جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف کی لنڈن پلان کے اندر کن کن لوگوں سے، اسرائیل کے لوگوں سے اور کن کن لوگوں سے جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، تو اگر وہ آپ کو اگر میرے ویلاگ دیکھے گئے ہوں گے اور آپ کو یاد ہوگا تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ نواز شریف کے پیچھے جو ہے اصل جو ان کے سرپرست کون ہیں۔ فیسیلیٹیٹر کو چھوڑ دیں، فیسیلیٹیٹر جو لوگ کہتے ہیں فیسیلیٹر کی جو ہے یہاں پر میں ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، میری اپنی سوچ ہے۔ بہرحال کیونکہ میں اپنی سیاست کو اپنے حساب سے دیکھتا ہوں، ظاہر ہے میرے سامنے شطرنج کا کھیل جب میرے سامنے بار بار ایک لفظ میں کہتا ہوں تو کچھ سوچ کر کہتا ہوں، اور بار بار میں جو کہتا تھا تو کچھ سوچ کر کہتا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں، میں نے یہ ویوز آف فیصل محمد سے کئی ماہ قبل جب عمران خان جب کہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو ان کو میں بار بار یہ کہتا رہا تھا، جو لوگ سنتے ہیں میرا ویلاگ وہ گواہ ہوں گے، اخباری بیانات بھی ہیں، فورن انٹرویوز بھی ہیں۔ میں نے کہتا تھا کہ اگر عمران خان نے دیر کر دی، 50 جلسے نہ کریں، آپ 40-50 جلسے کر کے آپ اپنی جو ہے وہ توانائی ضائع کر رہے ہیں۔ آپ پی ڈی ایم کے پیچھے جائیے، پی ڈی ایم کے پیچھے جائیں، لیکن وہ جو پیچھے جو ان کے تھے نا، جہاں پہ سپوت جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے، ڈبل وکٹوں پہ کھیلنے والے، انہوں نے لگا کے رکھا جناب اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے، وہ ڈرٹی ہیری اور پتہ نہیں کون سا ڈکی ٹامی ہیری ادھر لگا کے رکھا، اور پی ڈی ایم جو ہے نا بیٹھ کے عمران خان کی موت کے پروانے پہ سائن کرتی رہی اور اپنے لیڈر کے لیے جو ہے نا وہ سہولتیں پیدا کرتی رہی۔ ہم جب کہتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں فیصل صاحب آپ پرانے سیاستدان ہیں، آپ پرانے تجزیہ نگار ہیں، ابھی آپ دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے، ابھی تو کوئی جیل بنی نہیں ہے جو عمران خان کو قید کر لیا۔ آج میں نے ٹویٹر میں بھی بات کہی ہے، تو وہ میں نے کہا کہ وہ جیل بھی آ گئے اور عمران خان بھی آ گئے، اور سامنے سب لوگ ہوگا، اور میاں نواز شریف بھی آ گئے، اور عمران خان کہاں پر ہے؟ ابھی بھی بھائی لوگ جو ہے کچھ بھائی کہتے رہتے ہیں کہ گر گیا، مر گیا، اور پتہ نہیں کیا تماشا، کچھ نہیں ہونے والا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہونا، جتنی باتیں کی جا رہی ہیں یہ سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے، غلط خبریں دی جا رہی ہیں۔ کوئی بھی ابھی تک آج تک کی ڈیٹ تک، جو آج کی تاریخ ہے جس پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، پاکستانی وقت کے 4:30 بجے تک عمران خان کے لیے ابھی تک کسی سہولت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہاں رات کو اگر آج ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سارے حکم جو ہے نا یہ سب باہر سے آ رہے ہیں۔ آج وہ دیکھ رہے ہیں نا، اب وہ کہتے تھے عمران خان کو جو لوگ یہودی ایجنٹ، تو یہودی ایجنٹ کی جیل میں ہوتے ہیں۔ آج وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ کدھر گیا وہ یہودی ایجنٹ؟ وہ یہودی ایجنٹ کہاں ہے؟ کوئی پوچھے تو صحیح، وہ یہودی ایجنٹ آپ اس کو کہتے تھے۔ یہودی ایجنٹ اگر عمران خان ہوتا تو عمران خان جیل میں نہیں ہوتا۔ یہودی ایجنٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ ریمنڈ ڈیوس کی طرح 2 بندوں کا قتل کر کے پاکستان سے نکل کے جاتے ہیں باعزت طریقے سے۔ یہودی ایجنٹوں کو کوئی مائی گلال پاکستان کے اندر جیل میں رکھ سکتا، پاکستان کے اندر ابھی اتنی ہمت نہیں ہے ابھی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ لوگ ذرا سمجھا کریں، ادھر ادھر کی باتوں میں آپ کے جو ہے نا اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں لوگ۔ مطمئن رہے، ہر چیز صحیح خبر کو جانیں، صحیح معاملات کو دیکھیں۔ حالات جو ہے نا اس وقت پاکستان کے حوالے سے بالکل درست نہیں ہے، بالکل بھی درست نہیں جا رہے کسی بھی سمت کے اندر جو ہے نا پاکستان کے لیے۔ کوئی یہ ٹھیک ہے، آپ دیکھتے رہے، وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ یہ ہو رہا ہے، وہ فلانا ہو رہا ہے، الیکشن کا بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے، الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے،
معاف کیجیے گا، اس کا فیصلہ بھی ابھی تقریباً 2 ہفتے، اس کے اندر 15 دن کم از کم 1 ہفتے بعد یہ فیصلہ ہوگا، جو غزہ کے اندر جو صورتحال ہے اس غزہ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر پاکستان کے اندر احکامات آئیں گے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں کہ نہیں کرانے۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، چاہے کوئی بھی چاہے پرائم منسٹر ہو، کوئی پریزیڈنٹ ہو، کوئی صاحب بھی ہو، کوئی خان بھی ہو، وہ سب جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، وہ سب اور صرف امریکہ کے احکامات پر یہاں پر ہو رہے ہیں۔ امریکہ کی بغیر مرضی کے کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ جو اصل میں طاقتور حلقے ہیں، جو طاقتور پاور ہے پاکستان کی، وہ ہے عوام خاموش ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، تو لہٰذا پھر جو دوسرے جن کے پاس طاقت ہے پھر وہ اپنا فیصلہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے جو سرپرست ہیں وہ بلکہ فیصلے کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہیں معاملات جو ہے پاکستان میں اسی طرح ہی ہیں۔ تو پاکستان کی موجودہ صورتحال پر میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر میں تھوڑا انٹرنیشنل کی طرف آتا ہوں۔ قطر کی جو ایک عدالت ہے، اس نے 8 بھارتی سابق افسران کو اسرائیل کی جاسوسی پر سزائے موت آج سنا دی ہے۔ یہ معاملہ کوئی آج نیا نہیں تھا، یہ بہت پرانا چل رہا تھا، اور یہ ہو سکتا تھا کہ شاید اس کے اندر کوئی نرمی ہو جاتی، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، پکی بات ہے۔ لیکن یہ معاملہ اس لیے آیا کہ جو قطر کے جو امیر ہیں، قطر کے امیر نے ابھی گزشتہ دنوں صرف 2 دن قبل جو ہے غزہ کے اندر جو مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا تھا، اس کے اوپر انہوں نے کہا، اور یہ کہا لفظ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو ہم لائسنس ٹو کل نہیں دیں گے، مطلب لائسنس ٹو کل جس کی بات کی تھی وہ قطر کے امیر نے کہا، ایک بہت بڑا بیان تھا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب یہ بیان دیا تو پھر اسرائیل کی طرف سے ایک بڑا سخت جواب آیا۔ تو جیسے یہ سخت جواب آیا تو پھر قطر نے اٹھا کے آج فوری 8 بندوں کو جو ہے نا، انہوں نے اٹھا کے پھانسی کی سزا دے دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم نے کیا ہمیں کو پاکستان سمجھا ہوا ہے کہ تم ہم بھارت سے ڈرتے رہیں گے یا اسرائیل سے ڈرتے رہیں گے؟ انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کے یہ ہوتے ہیں جناب فیصلے، انہوں نے اٹھا کے ان کا جاؤ جہنم میں جاؤ۔ تو یہ جو آج کا جو قطر کا فیصلہ ہے، اس کے اثرات جو ہے نا بڑے دور تک جائیں گے۔ ایک تو یہ ہوا ہے، دوسرا اس قطر کے فیصلے سے وہ جو امریکہ کو چوٹ پڑی بڑی زبردست۔ آپ کو یاد ہوگا کہ G20 کا ایک اجلاس ہوا تھا، G20 کے اجلاس کے اندر ایک چین کے ہوا اور پاکستان کا جو ایک سی پیک ہے اس کے حوالے سے ایک نیا کوریڈور بنایا تھا، بھارت نے بڑی انیشیٹو لیا تھا، وہ جناب بھارت سے ہوتا ہوا، ادھر سے ہوتا ہوا، نکلتا ہوا مشرق وسطیٰ، قطر، دبئی سے ہوتا ہوا اور اسرائیل، اور پھر پتہ نہیں کہاں جائے گا۔ آپ کو پتہ ہی ہے وہ سارا جو کی پلاننگ بھی ہوئی تھی، تو وہ اب اس کے اندر اس کے تابوت میں آج آخری کیل ٹھک گئی، کیونکہ ایک تو جو چائنا کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چین کا جو پلان تھا پاکستان سے مایوس ہو کر جو چین نے شروع کیا تھا، تو ایران اور سعودی عرب کو جو چائنا نے قریب کیا تھا، اس پلان پہ امریکہ، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ امریکہ نے گھات لگائی تھی سعودی عرب کو اور اسرائیل کو قریب کر کے تاکہ ایران مخالف ہو جائے۔ اس میں سعودی عرب کا امریکہ کامیاب ہو گیا تھا۔ جب امریکہ کی کامیابی دیکھی تو پھر چین نے پھر اس کے پیچھے پیونگ یونگ بھی ہے، مطلب کم یونگ جو ہے کوریا کے، میں پھر اس پہ بات کروں گا، کچھ وجہ میں نے آپ کو پہلے بھی اشارہ کیا تھا، میں کچھ چیزیں آنے کے بعد میں کنفرم کرتا ہوں، جب میرے پاس ثبوت آئیں گے پھر اس پہ بات کروں گا۔ بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ ایک تو وہ ضرب پڑی، اور اس کے بعد جو آج قطر نے جو ان کو 8 بھارتیوں کو جو سنائی ہے سزائے موت، اسی آپ سمجھ لیں کہ جو پھر معاملہ جو بھارت کا چلنا تھا اور جو امریکہ کے اور یورپ کے حوالے سے جو مسلم دنیا کو ساتھ لے کے چلنا تھا، اور یہ چین کا جو انہوں نے چین کا بائیکاٹ ہی نا، اگر یہ اتنا بڑا لمبا راستہ بن جاتا تو پھر سی پیک کا بھی بیڑا غرق ہونا تھا۔ تو یہاں بھی الحمدللہ چین کو جو ہے اور پاکستان کو یہاں تھوڑا سا معاملات کے اندر تھوڑا سا ان کو ایج ملا ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے نا بڑھے گا، اور قطر جو ہے کم از کم قطر نے فیصلہ کر لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ شاید فیصلہ جو ہے واپس نہیں ہوگا، کیونکہ بھارت نے بھی آج بالکل منمنائی سی آواز کے اندر کہہ دیا کہ ہاں ہمیں بڑا افسوس ہوا، اور اگر یہی فیصلہ کہیں کوئی چھوٹا موٹا اگر بھارت کی کسی شہری کو سزائے موت دینے کا پاکستان میں ہوتا تو پھر آپ بھارت کی بھڑکیں دیکھتے ہیں، لیکن یہاں بھارت کی کوئی آواز نہیں نکلی۔ بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ قطر جو بھی ہے جیسا بھی ہے، یہودیوں کے ساتھ تعلقات ہیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی ایک انٹرنل سوورنٹی جو ہے نا، اپنی پولیٹیکل حیثیت کو انہوں نے برقرار رکھا ہے۔ پاکستان کی طرح وہ بالکل عالمی طاقتوں کے نیچے لیٹے ہوئے نہیں ہے، معذرت چاہتے غلط لفظ استعمال کروں، غیر ڈپلومیٹک ہے لفظ، تو وہ اصل میں یہ اس کی ایک سب سے بڑی آپ کو یہاں مثال نظر آئے گی۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے اس وقت؟ صورتحال یہ ہے کہ زخمیوں کے جو ہے حالات وہاں پر غزہ کے اندر، وہ مزید جو ہے زخمی جو ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کی اب جو ہے نا، ان میں سے جو ہے افسوسناک خبر یہ ہے کہ ان میں سے اب ان کی اموات ہونی شروع ہو گئی، یعنی جو پہلے جو اموات ہوئی ہوئی تھی، جو شہید ہوئے ہیں بمبارٹمنٹ کے اندر یا ان کے حملوں کے اندر، ان میں اب اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو زخمی ہیں ان کو علاج معالجہ نہیں مل رہا۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کئی ہاسپٹل ہیں غزہ کے جن کے پاس گیس بالکل ختم ہو چکی ہے، جن کو ادویات بالکل ختم ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا تھا۔ لیکن یہ تو ایک مصیبت تھی، لیکن ایک دوسری مصیبت جو ہوئی ہے
وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جو غزہ کے اندر جو ایمبولینس زخمیوں کو لے کے جاتی ہیں انہیں بھی خاص طور پہ چیک کر کے اور باقاعدہ ٹارگٹ کر کے ان کو ایمبولینس کو نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ جو ہے زخمی بھی مارے جائیں. یہ انتہائی افسوسناک اور بہت ہی افسوسناک جو ہے مطلب ایک یہاں پر کردار جو ہے اسرائیل کر رہا ہے. اور 5 صحافی غالباً جس میں کچھ اقوام متحدہ کے نمائندے بھی ہیں انہیں بھی اس جنگ کے اندر ہلاک کر دیا گیا ہے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا اور اس کی خبر بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ جو حماس کا ایک میں نے کہا تھا کہ حماس نے جو کوشش کی گئی تھی گزشتہ دنوں اب سے 48 گھنٹے پہلے غزہ کے اندر گھسنے کی ایک زمینی انہوں نے کوشش کی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حماس نے اس کے حملے کو ناکام کیا اور اس میں میں نے کہا تھا کہ کچھ یہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مارے گئے ہیں. اس میں حماس کی کمانڈر تو ایک کمانڈر نہیں 2 جنگجو مارے گئے، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ 10 امریکن جو ہے اس کے اندر میرینز اور 10 جو ہے مارے گئے ہیں جس میں امریکن اور اسرائیل کی کمانڈوز بھی ہیں. اس کی خبر کی تصدیق ہو چکی ہے. اچھا، اب اس صورتحال کے اندر یہ جو معاملہ ہے صحافیوں کی میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 24 کے قریب جو ہے صحافی مارے گئے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے بار بار ان کو کہا گیا انٹرنیشنل جو جرنلسٹ کی جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو صحافی جو ہیں ان کو جو ہے کسی طریقے سے وہ کیا جائے، لیکن وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی آدمی جہاں کہیں بھی آپ کو نظر آتا ہے اور جس کے بارے میں ذرا بھی یہ شک ہو کہ مسلمان ہے یا وہ مسلمانوں کی یا فلسطینیوں کے ساتھ کہیں کوئی ہمدردی کرنے میں یا کہیں بھی نظر آتا ہے، شک بھی اگر ہو تو آپ اسے مار دیں. تو یہ جو ہے نا صورتحال انتہائی جو ہے تشویشناک ہے. اور دوسری یعنی پینٹاگن نے آج تصدیق کر دی ہے کہ گزشتہ ہفتے میں امریکہ کے تقریباً اڈوں پہ 19 کے قریب وہ بتا رہے ہیں کہ حملے ہوئے ہیں. اور اس تمام صورتحال کے اندر اب تک جو خبریں آ رہی ہیں بین الاقوامی غیر جانبدار ذرائع کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ آج تک یعنی آج 20واں دن ہے، 20ویں دن تک تقریباً جو ہے اسرائیل نے تقریباً 12,000 ٹن سے زیادہ جو ہے بارود جو ہے استعمال کیا ہے غزہ کے اوپر. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 12,000 ٹن، اور بتانے والے جو ہیں ایکسپرٹس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بارود ہے جو کہ ہیروشیما پہ جو بم گرایا گیا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ اس کا مطلب اس کی کیپیسٹی جو ہے نا اس سے زیادہ ہے. تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا قیامت گزری ہوگی، کیونکہ نیوکلیر تو نہیں تھا لیکن اس سے زیادہ جو ہے مطلب اس کی جو ایک کہتے ہیں نا کہ زیادہ وہ تھی، سختی اس میں رہی ہے. اور اس کے علاوہ ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ روس اور چین اس وقت مسلسل جو ہے کہیں نہ کہیں حماس کے ساتھ جو ہے کھڑے نظر آ رہے ہیں. خاص طور پر ہمیں رشیا جو ہے بہت زیادہ اس میں نظر آ رہا ہے. روس نے بڑے واضح طور پر کہا ہے، ترکیہ کے صدر اردوغان نے بھی کہا ہے. ترکیہ کے صدر نے جو کل بیان دیا تھا اس بیان کے بعد نیٹو کے اندر جو ہے ناراضگی پائی جاتی ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کیونکہ یورپ کے اندر ہے، یہاں پہ یورپ سے ہی فی الحال میں ابھی چونکہ ہماری تنظیم بھی ہے ان کے ساتھ ہم ایفیلیٹڈ ہے، تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس ترکیہ کے اس بیان کو ناپسند کیا گیا ہے، اردوغان کے بیان کو، اور نہ صرف یہاں پسند کیا گیا بلکہ امریکہ کی طرف سے بھی اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور جیسے ہی یہ بیان آیا ہے ترکیہ کے اردوغان کا تو فوری طور پر روس کے صدر کا بھی بیان آیا. روس کے صدر نے نہ صرف اسرائیل کو کنڈیم کیا بلکہ ساتھ میں انہوں نے یورپ کو بھی کنڈیم کیا. اور پیوٹن نے ہی کہا ہے کہ یہ یورپ جو ہے مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمانوں کی مقدس جو ہے کتاب ہیں جو کتب یعنی ان کا اشارہ قرآن پاک کی طرف تھا، یعنی قرآن مجید ہو گیا، اور ان کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کی وہ توہین کرتا ہے. لفظ نے کہا کہ کفر بکتے ہیں ان کے خلاف، بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے، ظاہری کفر ہی ہے. تو اس نے کہا یہ کفر بکتے ہیں. تو اس وقت جو ہے اس مطلب مسلم دنیا کے جو لیڈر ہیں یا ان کو کوئی افسوس کا اظہار نہیں ہوتا، لیکن آج جب وہ حماس کے لوگ جن کی سرزمین پر قبضہ ہوا اور جو اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو جو ہے یہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں اور ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ افسوسناک بات ہے اور ہم اس کو اس طرح برداشت نہیں کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا بیان ہے. اور جیسے کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ حماس کی جناب اور مجاہدین کے درمیان اور حزب اللہ کے لیڈروں کے درمیان جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ کنفرم ہوتی جا رہی ہیں، اور اب یہ اس میں طے پایا ہے کہ یہ مل کر جو ہے مشترکہ جدوجہد کریں گے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اسرائیل کی جانب سے گراؤنڈ آپریشن کی بالکل تیاریاں ہو چکی ہیں. کل یہ فیصلے ہوئے تھے کہ کرنا ہے لیکن کچھ معاملات گڑبڑ ہو گئے تھے،
لیکن اب گراؤنڈ آپریشن کی تیاری ہو گئی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی ساتھ لی ہیں جو حماس کی جو سرنگ ہیں ان کے اندر وہ بڑے پیمانے پہ پانی چھوڑیں گے، اور وہ پانی کے اندر کوئی ایسا کوئی کیمیکل کا مواد ہے کہ جو بھی آدمی اس میں بھیگے گا اسے بھی کچھ بیماری وغیرہ لگ سکتی ہے، کچھ ہمیں بتایا ہے، میں اس کیمیکل کا نام میں بھول گیا ہوں، باہر انہوں نے بتایا کہ وہ کیمیکل شدہ پانی وہ چھوڑیں گے۔ اور ساتھ ساتھ اس وقت ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ یہ جو اپنا ہے خان یونس اور اس غزہ کی جو پٹی ہے ویسٹ بینک کی طرف سے، ادھر سے مسلسل ابھی جو ہے حماس جو ہے کیا کہتے ہیں کر رہی ہے، مداخلت کر رہی ہے، نہ صرف مداخلت کر رہی ہے بلکہ حملے بھی کر رہی ہے۔ اور ابھی تقریباً میرے ویلاگ سے 1-2 گھنٹے پہلے کی بات ہے، مجھے بتایا تھا کہ تل ابیب کے اوپر ابھی بھی انہوں نے راکٹ داغے ہیں، اور ان راکٹ کو داغنے کی وجہ سے 4 راکٹ بتایا گیا تھا مجھے داغے ہیں، 4 میں سے تقریباً 3 کو ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا اس نے اس کو مطلب ختم کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا، لیکن باقی جو ہیں 2 جا کے لگے ہیں، جس کی وجہ سے تل ابیب کے اندر بھگدڑ مچی۔ نہیں، اسرائیل کے اندر ابھی بھی اتنا کچھ کرنے کے باوجود وہ لوگ جو ہیں پریشان ہیں، اور آج جیسے میں نے کہا کہ وہ بھی غزہ میں آپریشن کے لیے ٹینک ان کے تیار ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہاں یورپ کے، میں ملک کا نام نہیں لے رہا، ان کے 2 ایک مغربی ملک کے 2 اہم عسکری عہدیدار ہیں جن کا کہ تعلق اہم اداروں سے ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یورپ کی ظاہر ہے پالیسی اس وقت وہ ساتھ ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ گراؤنڈ آپریشن کرنا جو ہے اس وقت میں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بے وقوفی ہوگی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ بہرحال دیکھیں کیا معاملہ چلتا ہے۔ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ 48 گھنٹے تو اب گزر چکے ہیں، اب یہ 1-2 دن کے اندر جو بھی ہے فیصلہ ہونا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے جو کوئی بھی غزہ کے حوالے سے ہوگا اس کے اثرات ساری دنیا پہ آئیں گے، اور یہ جنگ آگے بڑھے گی۔ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو قطر کا معاملہ ہوا ہے دوسرا، اچھا ساتھ میں تحریک لبیک کے حوالے سے بڑا فیصلہ آیا، ان کو کہا کہ نہ ان کے خلاف جو فنڈنگ کا الزام تھا اس کو رد کر دیا گیا، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کو آرام سے جو ہے آپ کیا کہتے ہیں الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔